حضرت مفتی رحمت علی صاحب قبلہ مصباحی۔ ان کا گھر بہار میں ہے، بڑھیا میں باوقار علماء کرام، صدر مجلس شیخ طریقت، جملہ حاضرین کرام، زائرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عرض و معروف سے پہلے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، الفت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیجیے۔ بآواز بلند جھوم کر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما سرمدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات سامعین کرام، ہم تمام لوگوں کی مشترکہ خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے، فیروز بختی ہے کہ اللہ کے ایک عظیم ولی کامل، شیخ المشائخ، محبوب الاولیاء، غوث زمن، سیدنا سرکار سرکاہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس میں حاضری کا شرف ہم سب لوگوں کو مل رہا ہے۔ حضرات سامعین کرام، مجمع الحمدللہ بیدار بھی ہے اور مجمع کی تعداد بھی کثیر ہے۔ ایسا مجمع اکٹھا کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں جب جا کر کے کہیں ایسا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، لیکن یہ تو سیدنا سرکار سلطانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے، اللہ کی بارگاہ کی مقبولیت ہے، اور پانی لے کے بیچیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملی ہوئی ولایت ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان ہی نہیں جگہ دیجیے بلکہ دیگر ممالک سے بھی عاشقان سرکار سرکاہی پروانوں کی طرح سلطانی شریف کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور عرس کی تقریب میں حاضری کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بہت اچھی بات ہے، بہت سچی بات ہے کہ ایسے موقع پر عوام کو دینا چاہیے، عوام کو اچھی راہوں سے روشناس کرنا چاہیے، عوام کے دل و دماغ میں دین اور شریعت اور
سنت میں التزام اور پابندی کی تاکید ان کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکید کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر علماء کو بھی چاہیے کہ عوام تک اچھی باتیں، سچی باتیں پہنچائیں، اور عوام کو بھی چاہیے کہ میلہ گھوم کر کے، سیر و تفریح کر کے، اور میلہ سے کچھ سامان وغیرہ، کھلونا کا سامان بچوں کے لیے خرید کر کے لے کر کے چلے جانے کو عرس منانا نہیں سمجھے، اس میں حاضری کی تکمیل نہ سمجھے، بلکہ ایسے موقع پر عرس میں آئے تو جہاں مزار پر حاضری دے، بارگاہ میں حاضری دے، فاتحہ پڑھے، نیاز پیش کرے، اور اپنی عرضی سرکار میں پیش کرے، اپنی حاجت کو سرکار میں رکھے، اپنی ضرورت کو سرکار میں رکھے، اپنی پریشانی کو سرکار میں رکھے۔ یہ سب کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرے کہ صرف مٹھائی، صرف کھلونا اور کھیلنے کی چیزوں کو یہاں سے لے جانے کو، اس میں حاضر ہونے کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ عرس میں آئے ہیں تو جلسے میں ضرور شرکت کرے، اور کچھ حاصل کرنے کی نیت سے شرکت کرے، کچھ سیکھنے کے ارادے سے شرکت کرے، کچھ جاننے اور علم حاصل کرنے کی نیت سے جلسہ میں شرکت کرے۔ بہت کام کی بات ہے۔ یہ مدرسہ، یہ خانقاہ صرف خانقاہ نہیں ہے، یہ خانقاہ الحمدللہ سرکار سلطانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قائم کی ہوئی یہ خانقاہ صرف خانقاہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ سرکار سلطانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں اپنے مریدوں کو، اپنے خلفاء کو، متوسلین کو بات کی تعلیم سے ان کے سینے کو آراستہ کیا ہے اور ان کے سینے کو آباد کیا ہے، وہیں ظاہری تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، حدیث کی تعلیم کے لیے، فقہ کی تعلیم کے لیے، تفسیر قرآن کی تعلیم کے لیے، مسائل دینیہ عوام کو، لوگوں کو سکھانے کے لیے الحمدللہ رب العالمین مدرسہ علیمیہ انوار العلوم کا قیام عمل میں لایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بہت سے لوگ، دیگر سلاسل کے لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ سلسلہ تیغیہ میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ کہیں کہیں سننے کو ملتا ہے، ہم لوگوں کے کانوں کو یہ آواز آتی ہے کہ سلسلہ تیغیہ میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار تیغیلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس دور میں اسی کے قریب گریارہ شریف کی سرزمین پر آنکھ کھولی تھی، وہ دور کیسا دور تھا، وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا، اس وقت کا حال کیا تھا؟ جانور ذبح کرنے والا کوئی نہیں ملتا تھا، جانور ذبح کرنے کی دعا اس وقت میں لوگوں کو یاد نہیں تھی، فاتحہ نیاز کرنا بھی لوگ نہیں جانتے تھے، نماز کیا ہے لوگوں کو اس کی جانکاری نہیں تھی، فرائض اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کا تخصص کیا ہے، اسلام کا تشخص کیا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ یہ جو سرکار سلطانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کرم کہہ لیجئے، کرم کہہ لیجئے، ایسے وقت میں، ایسے دور میں پیدل چل کر کے، بیل گاڑی کے ذریعہ سے سفر کر کے، گاؤں گاؤں بستی بستی میں جا کر کے، ہفتہ عشرہ رہ کر کے، وہاں کے لوگوں کو بیٹھا کر کے دین سکھایا ہے، مذہب سکھایا ہے، لوگوں کو نماز کی تعلیم دی ہے، نماز کا طریقہ بتایا ہے، رکوع سکھایا ہے، سجدہ سکھایا ہے، قیام سکھایا ہے، نماز کی نیت سکھائی ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جہاں جہاں آپ نے مسجد کی ضرورت محسوس کی وہاں مسجد کو قائم کیا، جہاں آپ نے مکتب کی ضرورت محسوس کی وہاں آپ نے مکتب قائم کیا، اور ایسے دور کے 36 لوگوں کو، جیسے جس دور میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے اور مدرسے بھی اس وقت نہیں تھے، اتنی تعداد میں مدرسے بھی اس وقت نہیں تھے، دور دور تک مدرسہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ جو لوگ وہاں کے سامنے ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں یا بدنظمی پھیلا رہے ہیں، بیٹھے آپ لوگ بیٹھ جائیے، جو لوگ کھڑے ہو گئے بیٹھ جائیں۔ لوگ پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کلیمنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام دائم سرمد علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سیدنا سرکار سلطانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے
उस जहालत के दौर में नहीं तो कम से कम अपने किसी एक बेटा को आलिम दीन जरूर बनाए। अपने एक बेटा को कम से कम आलिम दीन जरूर बनाए। ये सरकार सुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने खुलफा को ताकीद फरमाई है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, यही वजह है, यही सबब है कि आज मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, चंपारण वगैरह वगैरह आसपास के अजला में आप नजर उठा करके देख लीजिए बड़े बड़े दीनी इदारे भी मौजूद हैं और बड़े बड़े उलमा भी मौजूद हैं, अजीम से अजीम उलमा भी मौजूद हैं, हुफ्फाज भी मौजूद हैं, कुर्रा भी मौजूद हैं, मुहद्दिसीन भी हैं, मुनाज़रीन भी हैं, फुक़हा भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अगर कोई कह रहा है कि सिलसिला तेगिया में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये ऐसी बात वही लोग करते हैं जिसको इस सिलसिले से किसी न किसी तरह से बोझ है, किसी न किसी तरह से उनके दिल में इस सिलसिले से खलिश है या जलन है या तकलीफ है, इस वजह से इस तरह की बातें करते हैं। वरना जहाँ चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह देवी उलमा इल्म का परचम लहरा रहे, दीन का किला तामीर करके उस किले के जरिया से मसलक आला हज़रत की हिफाजत का फरीज़ा अंजाम देना। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों से उसमें तो हाजिरी नहीं हो पाई। मैं जब मदरसे में मुतालिम था, तालीम था, उस वक्त हाजिरी होती थी उसकी तकरीब में और जलसे में भी हाजिरी होती थी और खिताब भी करने का थोड़ा बहुत मौका मिलता था। बहुत जमाने के बाद शेख तरीक़त सिराज आज़मत हजरत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद अली तेगी इब्राहिमी किबला मुतज़िल आली ने इस फकीर को इस जलसे में खिताब के लिए मदऊ फरमाया है। ये हजरत की ज़र्रा नवाज़ी है, वरना मैं कहाँ इस लायक इतने बड़े जलसा में मैं गुफ्तगू कर सकूं और आपके सामने खिताब कर सकूं। लेकिन साहिब सजादा का हुक्म होता रहा कि जलसा में आना है, उसमें आना है और तकरीर भी करनी है। तो हजरत के फैजान से जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये इमारत जो बहुत ज़माना पहले तामीर हुई थी और आज के हिसाब से ये तलबा के लिए नाकाफी है, जरूरत ये है कि इसका कोई बदल हो, इसकी जगह में नई इमारत कायम हो जाए। मुझको पहले से पता नहीं था, पहले से कोई खबर नहीं थी, पहले से इसका इल्म नहीं था, लेकिन दामाद बाबू हजरत कारी इमाम अमीरुल्लाह साहब ने मुझको मगरिब की नमाज के बाद में फोन में कहा कि मदरसे की तामीर नौ के लिए बुनियाद डाली जानी है, उसमें आपको भी शरीक रहना है, जल्दी आइए। जब मुझको पता चला कि तामीर नौ के लिए बुनियाद डाली जाएगी, उसमें हाजिर होना है, जल्दी जल्दी मैं हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद बहुत ज्यादा खुशी हुई और मसरत हुई, दिल बाग बाग हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जो दिल की चाहत थी, जो दिल की ख्वाहिश थी, जो दिल की तमन्ना थी, जो दिल की आरज़ू थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए रास्ता हमवार फरमा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीम खानका है, ये बड़ी खानका है, ये जबरदस्त खानका है। इस खानका के जरिए से अजीम इदारा भी यहाँ पर होना चाहिए और अजीम दारुल उलूम और अजीम दरसा यहाँ होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह नक्शा भी मैंने देखा, बड़ा खूबसूरत नक्शा बना है। अगर उस नक्शे पर मदरसे की तामीर हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ लीजिए कि पूरे सूबे बिहार के लिए एक मरकजी इदारा यहाँ पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला कायम हो जाएगा और उसके जरिए से दूर दूर तक सरकार सुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आरज़ुओं की तकमील को हम लोग देख पाएंगे कि दूर दूर तक इसका फैजान पहुंचेगा, इसकी बरकत पहुंचेगी और लोग इससे सैराब होंगे, इससे फैजाब होंगे, इससे माला माल होंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इमारत एक सही नहीं बन जाती है। आप देख करके चले जाइए, दुनिया देख करके चले जाइए और सोचिए कि इमारत